الحمدللہ الحمدللہ لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے دارالعلوم کے ایک بچے نے علماء دین اور علم دین پر بڑی نصیحت آموز بڑی بہترین باتیں بولی، تو میں نے بھی مناسب وہی سمجھا، میں نے بھی وہی آیت کریمہ کی تلاوت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے اور دوسری جگہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء وارثۃ الانبیاء، اور رب کعبہ قرآن میں فرماتا ہے قل، ایک جیسے اس کو جس میں نا من پڑھیں گے اصل قرآن تو پڑھیں گے کیا قسم اس کو کیف، اصل وہ کیف کی کاف لوکٹ کاف، دوسرا ہوتا قاف جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں زفر، قل کاف لام پیش قل، محبوب آپ کہہ دیجئے ان میرے بندوں سے اپنی امتیوں سے، سبحان اللہ، کلام میرا، شاباش، کلام میرا ہو، زبان آپ کی ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال با کمال ہوا دہلی کی سرزمین پر، جو خواجہ ہند الولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بغداد شریف کے ساتھ آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا تھا میرے بیٹے معین الدین حسن سنجری جب تم ہندوستان جاؤ تو اجمیر بغداد پہنچ کے تمہیں ایک بیٹا ملے گا جس کا نام قطب الدین ہے، اس قطب الدین بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے ہندوستان لے جانا۔ نبی کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سفارش کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں معین الدین بیٹا ہندوستان جا رہے ہو، بغداد کی جامع مسجد میں پہنچ کر صبح نماز فجر میں ایک بیٹا قطب الدین آ جائے گا، اس بیٹے قطب الدین کو اپنے ساتھ لے جا کر ہندوستان لے جانا۔ مگر قطب الدین کون؟ قطب الدین جس کی اماں 15 پاروں کی حافظہ، بیٹا قطب الدین ہوا، ماں تب تک دودھ پلاتی نہیں جب تک 15 پارے مکمل کر لیتی، دم کر کے بچے کو دودھ پلاتی۔ اب اماں نے بچے کو مدرسے میں بھیجا پڑھنے کے لیے، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی فاروق صاحب محمد صاحب یہ ہوتا ہے، پڑھیے الف با تا، بولے نا حضرت یہ تو یاد ہے، چھوٹا سا بچہ کہہ رہا نہیں حضرت یاد ہے، کہا اچھا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، کہا حضور یہ تو سارا یاد ہے، کہا بچے استاد کو پڑھنے آئے ہو، استاد کے پاس پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ کہا حضور جہاں تک یاد ہے وہاں تک خود سناتا ہوں، جہاں سے آگے یاد نہیں ہے وہاں سے آگے آپ پڑھائیں۔ استاد بھی ششپنج میں رہ گئے، ایسا شاگرد پڑھنے آیا ہے مدرسے میں، کہتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے وہاں تک میں پڑھتا ہوں۔ کہا بیٹا پڑھتا جا، بیٹا قطب الدین پڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، استاد جی سنتے جا رہے، مکمل 15 پارے ہو گئے۔ کتنے پارے؟ 15 پارے مکمل۔ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، حضور یہاں سے آگے آپ پڑھائیں۔ مکمل پل۔ اب بچے مجھے بتا، بیٹا مجھے بھی بتا،
یہ کہاں سے؟ کہا حضور ماں کی شکم میں تھا، جب ماں کام کر رہی تھی وہ پڑھتی جاتی تھی میں سنتا جاتا تھا، اور جب دودھ پیتا تب تک ماں اماں دودھ نہ پلاتی جب تک کہ مکمل 15 پارے نہ پڑھ لیتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علماء سے دوریاں کر لی، اس قوم پر اس امت پر 3 عذاب اللہ یقینی طور پر بھیجتا ہے۔ گھر کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، مرضی معاملہ ہو، جس معاملے میں بھی آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے علماء سے دوری کر لو تم، اللہ فرماتا ہے 3 عذاب نازل کروں گا۔ حدیث ہے، حدیث ہے، یقینی طور پر آپ سن لیجئے، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک عذاب تو یہ ہے کہ جو علماء سے دوری کر لیتے ہیں ہر معاملے میں۔ بھائی اسلام نے ہم کو شادی کا طریقہ دیا ہے، کھانے پینے کا طریقہ ہے، پہننا اور کھانا اور پینا، زندگی گزر بسر، میاں بیوی کے حقوق، ہر رشتہ داروں کے حقوق، پریوار والوں کے حقوق، ہر ایک انسان پر حق ہے جینے اور کا طریقہ اسلام سکھاتا ہے۔ اگر یہ تمہیں اس امت کے علماء سے ہی چیزیں ملنی ہیں اور تم نے امت کے علماء سے دوریاں کرنی ہیں، سمجھ لو 3 عذاب اللہ فرماتا ہے نازل کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تو وقت تو ہوگا مگر وقت میں برکت نہیں ہوگی، کاروبار میں، تجارت میں، نوکری میں، ہر انسان پھر بھی پریشان آ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے استاد جی، فرماتے بیٹا یہ بتا مجھے 15 پارے حضور اماں جی سے سیکھ لیے، وہ پڑھتی جا رہی تھی میں سنتا جا رہا تھا، اب سنو وہی اسی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، معین الدین چشتی کو فرماتے ہیں بیٹا معین الدین ہند الولی بننے جا رہے ہو ہندوستان، مگر راستے میں بغداد شریف کے راستے میں جامع مسجد میں تمہیں قطب الدین ملے گا، اس کو ساتھ لے جانا۔ یار سبحان اللہ کی سزا نہیں آتی یار، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کونین فرما رہے ہیں، ساتھ لائے، ہندوستان پہنچے، تمام چیزیں ہیں، میں نے وہ واقعات نہیں، اصل بات عرض کرنا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال با کمال کا وقت قریب آیا، قریب آنے کے بعد نصیحت فرمائی، کہا او میرے یارو وفادارو مریدو، جب میرا جنازہ سامنے رکھ لیا جائے تو جنازہ کون پڑھائے گا جس کی نہ نماز تہجد کبھی چھوٹی ہو، نماز تہجد میں کبھی چھوٹی ہو، عصر کی سنتی غیر موقیدہ بھی نہ چھوٹی ہو، اور تکبیر اولا کے ساتھ کبھی نماز بھی نہ چھوٹی ہو۔ جنازہ سامنے ہے، مختلف کتابوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات، 2 دن 2 رات، ایک میں آئے 3 دن تک جنازہ رہا انتظار میں کہ جنازہ پڑھائے گا کون، شرط بڑی ہے، لمبی ہے، ادا کون کرے، تب تک ایک شخص نکاح پوش میں آیا، جنازے کی جگہ کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کر لو، اللہ اکبر، جنازہ ادا ہو گیا، مگر دیکھنے والوں نے کہا حضور جلوہ چہرہ پردہ ہٹائیے، چہرہ دکھائیے، ہم بھی تو دیکھیں یہ جو بغداد سے آنے والے دہلی کے کتب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ کون پڑھائے، جو ماں کے پیٹ میں قرآن کے، مگر مزار کہاں جانے لگے، لوگوں نے کہ حضور چہرہ دکھائیے، کہا میں سوچ رہا تھا یہ پردے میں ہی رہے، پردے میں، جب لوگوں نے زیادہ ہی کہا، اصرار کیا، چہرے سے پردہ ہٹا، دنیا والوں نے دیکھا کوئی اور نہیں ہے بلکہ دہلی کا بادشاہ شمس الدین التمش، تہجد بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا کے ساتھ نماز بھی نہیں چھوٹی، عصر کی سنت غیر موقیدہ بھی نہیں چھوٹی،
شرط یہی تھی نا نماز کون پڑھا دیا لگا سب. یہ کون اپنا امام احمد رسل سے پوچھا تھا آپ کہتے میں عاشق رسول ہوں, آپ بتائیے کہا میرے کلیجے کو چیر کر دو, میرے دل کو پھاڑ دو, میرے کلیجے کو پھاڑ کر آدھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پاؤ گے اور آدھے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہو. یہی میرا عشق ہے, یہی میرا عشق ہے. اللہ تعالیٰ کے نجات عمل کی توفیق عطا فرمائے.